السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں آپ سبھی ساتھیوں کو بہار بورڈ کلاس 10 چیپٹر نمبر 6 کی کلاس میں خوش آمدید کرتا ہوں۔ دوستو، آج کی اس کلاس میں ہم پڑھیں گے عالی حدت مضمون۔ آئیے اب ہم آج کی کلاس کا آغاز کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں عالمی حدت اور مضمون۔ کسی متعین موضوع پر اپنے خیالات اور جذبات کا تحریری اظہار مضمون کہلاتا ہے۔ مضمون کے لیے موضوع کی کوئی قید نہیں۔ اردو میں سر سید احمد خان نے مضمون نویسی کا آغاز کیا۔ مضمون کسی خاص موضوع پر جو انسان اپنے خیالات، سوچ اور جذبات ایموشن کو تحریری شکل میں پیش کرتا ہے، اسی کو ہم مضمون کہتے ہیں۔ مضمون کے لیے کوئی قید نہیں کہ مضمون کس طرح لکھی جائے۔ سب سے پہلے مضمون نگاری اردو میں سر سید احمد خان نے آغاز کی تھی۔ یہ ایک قدیم نثری صنف ہے۔ ہم جانتے ہیں اردو دنیا کو دو حصوں میں، دو سیکشن میں بانٹ دیا گیا ہے۔ پہلا سیکشن ہے نظم کی اور دوسرا سیکشن ہے نثر کی۔ نظم میں حمد، نعت، شعر و شاعری وغیرہ ہے اور نثر میں افسانہ، ڈرامہ گوئی، ناول، کہانی، مضمون وغیرہ ہے۔ یہ ایک قدیم نثری صنف ہے جس میں کسی ایک مخصوص یعنی کسی ایک خاص موضوع پر عنوان پر شرح حاصل بحث ہوتی ہے۔ کسی خاص موضوع پر بحث کرنے کو ہم مضمون کہتے ہیں۔ کسی خاص موضوع پر جو بحث تحریری شکل میں کرتے ہیں اسی کو ہم مضمون کہتے ہیں۔ مضمون مختصر بھی ہوتا ہے، چھوٹا بھی ہوتا ہے اور طویل بھی یعنی بڑا بھی۔ ضرورت اور معیار کے مطابق، ضرورت اور حساب کے مطابق مضمون لکھا جاتا ہے۔ جیسا کام ہے، جیسی ضرورت ہے، اس حساب سے مضمون لکھا جاتا ہے۔ ہمارے مشہور معروف یعنی ہمارے اردو دنیا میں جو مشہور معروف مضمون نگاروں میں سر سید احمد خان، محسن الملک، محمد حسنین آزاد، حالی، ذکاء اللہ، خواجہ حسن نظامی، رشید احمد صدیقی وغیرہ نے اس صنف کو جلا بخشی۔ اردو میں مضمون نگاری میں سر سید احمد خان جو ہم نے نام بتائے وہ لوگوں نے بہت خدمات انجام دیے ہیں اردو میں مضمون نگاری میں۔ ہم دیکھتے ہیں عالمی حدت۔ عالمی حدت کیا ہے؟ آئیے دیکھتے ہیں۔ پچھلے 30-40 برسوں سے ہمارے زمین کے درجہ حرارت یعنی ہمارے زمین کے ٹیمپریچر رفتہ رفتہ یعنی دھیرے دھیرے بڑھ رہا ہے، اونچا ہو رہا ہے۔ اس درجہ حرارت میں جو اوسط اضافہ ہو رہا ہے اس کو گلوبل وارمنگ کہتے ہیں۔ جو ہمارے زمین کی درجہ حرارت دھیرے دھیرے رفتہ رفتہ بڑھتے جا رہا ہے اور جو گرمی پیدا ہو رہی ہے اسی کو ہم گلوبل وارمنگ کہتے ہیں۔ گلوبل وارمنگ ایک سنگین عالمی مسئلہ ہے۔ گلوبل وارمنگ ایک انٹرنیشنل لیول کا مسئلہ ہے، یہ پوری دنیا کا مسئلہ ہے۔ سائنسداں یعنی وگیانک اس کے لیے بہت فکر مند ہے اور اس سے بچنے کے لیے غور فکر کیا جا رہا ہے، سوچ وچار کیا جا رہا ہے اور کچھ ملکوں میں اس کے لیے کئی اہم قدم اٹھائے گئے ہیں۔ گلوبل وارمنگ ایک سنگین عالمی مسئلہ ہے۔ گلوبل وارمنگ ایک بہت ہی خطرناک اور انٹرنیشنل لیول کا مسئلہ ہے۔ اس کے لیے
دنیا کے سائنٹسٹ بہت فکر مند ہے، بہت سوچ وچار کر رہی ہے کہ اس مسئلے سے کیسے حل کیا جائے، اور اس کے لیے کچھ ممالکوں نے، کچھ ملکوں نے کئی اہم قدم اٹھائے ہیں، کئی اقدام اٹھائے ہیں۔ گلوبل وارمنگ کی وجہ سے گرین ہاؤس گیسوں کے اثرات، بے شمار کارخانے کھلنا، تیزی کے ساتھ جنگلوں کو کاٹنا اور موٹر گاڑیوں کی تعداد میں اضافہ کی وجہ سے گلوبل وارمنگ جیسے سنگین مسئلہ پیدا ہو رہی ہے۔ اگر گلوبل وارمنگ سے بچنا ہے تو ان ساری وجوہات سے چھٹکارا پانا ہوگا، اس کے بعد گلوبل وارمنگ جیسے مسئلہ سے ہم دور ہو سکتے ہیں۔ تین گیس دھان کے کھیتوں اور جانور کے گوبر سے زیادہ نکلتے ہیں۔ میتھین گیس جو نکلتا ہے دھان کے کھیتوں اور جانوروں کے گوبر سے زیادہ نکلتا ہے۔ زمین کے درجہ حرارت بڑھنے سے پودوں ختم ہو جانا اور خطرناک بیماریوں میں اضافہ، طوفان، سیلاب، قحط کا سامنا جیسے حادثات کے ہم شکار ہو رہے ہیں۔ زمین کے درجہ حرارت بڑھنے کی وجہ سے پودے ختم ہو جا رہے ہیں، خطرناک بیماریاں پیدا ہو رہی ہے، کورونا وائرس جیسے، اور قحط سالی یعنی ہمارے دیش میں، ملکوں میں پانی ختم ہو رہے ہیں۔ ان وجوہات بہت سنگین مسئلہ پیدا ہو رہی ہے، جس کی وجہ سے بہت سنگین مسئلہ پیدا ہو رہی ہے۔ گلوبل وارمنگ سے بچنے کے لیے دنیا کے بڑے بڑے ملکوں کو گرین ہاؤس گیسوں کی مقدار کم کرنا ہوگا، جنگلوں کو کاٹنے سے روکنا ہوگا، پودوں درختوں کو زیادہ لگانا ہوگا، شجر کاری کی تحریک چلانی ہوگی۔ گلوبل وارمنگ سے اگر دنیا کو بچنا ہے تو گرین ہاؤس گیسوں کی مقدار کم کرنا ہوگا، درختوں کو کاٹنے سے روکنا ہوگا، پودوں درختوں کو زیادہ لگانا ہوگا، اور شجر کاری کے لیے تحریک چلانا ہوگا کہ زیادہ سے زیادہ درخت لگایا جائے۔ اگر یہ کام کیا جائے تو گلوبل وارمنگ جیسے سنگین مسئلہ سے ہم دنیا والوں کی مسئلہ حل ہو جائے گی۔ آئیے اب عروضی سوالات کو دیکھتے ہیں۔ گلوبل وارمنگ کیسا مسئلہ ہے؟ الف ہے مناسب، ب ہے خوشگوار، جیم ہے سنگین، اور دال ہے معتدل۔ آپ کو صحیح جواب ہے گلوبل وارمنگ ایک سنگین مسئلہ ہے۔ سوال نمبر 2، کاربن ڈائی آکسائڈ گیسوں میں کتنا اضافہ ہوا ہے؟ آپشن ہے، آپشن الف 21%، آپشن ب 31%، آپشن جیم 14%، اور آپشن دال 11%۔ آپ کا صحیح جواب ہے آپشن بی 31%۔ نمبر 3، زمین کا درجہ حرارت پچھلے 100 برسوں میں کتنا بڑھ گیا ہے؟ آپ کا آپشن ہے، آپشن الف 0.45%، آپشن بی 0.55%، آپشن سی 0.65%، آپشن ڈی 0.75%۔ آپ کا صحیح جواب ہے آپشن 0.75%۔ کا چوتھا سوال ہے، بال وگیان کانگریس 2008 میں بھارت کے کس شہر میں منعقد ہوا؟ آپ کا آپشن ہے، آپشن الف پونا، آپشن بی شملہ، آپشن جیم دیماپور، آپشن دال وشاکھاپٹنم۔ آپ کا صحیح جواب ہے آپشن جیم دیماپور۔ سوال، کیوٹو میں گلوبل وارمنگ پر کانفرنس کب ہوئی تھی؟ آپشن الف 2007، آپشن بی 2006، آپشن جیم 2008، آپشن دال 2004۔ آپ کا صحیح جواب ہے آپشن الف 2007۔ اب جو آپ کی کتاب میں مختصر ترین سوالات دی گئی ہے اس کو ہم دیکھتے ہیں۔ سوال،
زمین سبھی جانداروں کے لیے مناسب ہے یا غیر مناسب؟ جواب: یہ زمین سبھی جانداروں کے لیے بہت مناسب ہے۔ سوال: گلوبل وارمنگ کیسا مسئلہ ہے؟ جواب: گلوبل وارمنگ ایک سنگین مسئلہ ہے۔ سوال: گلوبل وارمنگ کیا ہے؟ پچھلے 30-40 برسوں سے ہماری زمین کا درجہ حرارت رفتہ رفتہ بڑھ رہا ہے۔ اس درجہ حرارت میں جو اوسط اضافہ ہو رہا ہے اس کو گلوبل وارمنگ کہتے ہیں۔ گرین ہاؤس گیسوں میں کون کون سی گیس ہے؟ جواب: گرین ہاؤس گیسوں میں کاربن ڈائی آکسائڈ، میتھین آکسائڈ، اینتھراس آکسائڈ، اوزون آکسائڈ وغیرہ گیسیں ہیں۔ سوال: زمین کا درجہ حرارت کاربن ڈائی آکسائڈ میں اور میتھین گیسوں میں کتنا اضافہ ہوا ہے؟ جواب: کاربن ڈائی آکسائڈ پہلے کے مقابلے 31% اور میتھین 149% زیادہ ہونے لگی ہے۔ سوال: گلوبل وارمنگ سے بچنے کے لیے طلباء کو عبدالکلام صاحب نے کون سا جادوئی منتر بتایا؟ جواب: گلوبل وارمنگ سے بچنے کے لیے طلباء کو عبدالکلام صاحب نے کہا کہ 10 سے 17 سال کی عمر والے 20 لاکھ کے 5 پیڑ لگا دے تو زیادہ تر مسئلہ حل ہو جائے گی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو ہمارے چینل سرتاج اکیڈمی کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا۔ اب ہم اگلے ویڈیو ملتے ہیں، ہم مجھے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ